معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی آسمان حسن پر ایک روشن ستارے کی مانند چمک رہی ہے۔ اگرچہ اس کی وجہ شہرت اس کا وہ حسن بے مثال ہے جس نے آج تک صاحبان فن کے دستے ہنر شناس کو اپنا اسیر بنا رکھا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی شخصیت کے اور کئی ایسے پہلو ہیں جن سے عام لوگ ناآشنا ہیں۔ وہ پہلو کون سے ہیں؟ ان کی جانب بڑھنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کا آئیکن دبا دیں۔ ناظرین گرامی، زمانہ قبل از مسیح میں جنم لینے والی یونانی حسینہ کلوپیٹرا کا تعلق یونان کے قدیم شاہی خاندان سے تھا جو مقدونیہ کے سکندر اعظم کے عہد کے بعد اقتدار میں آیا۔ قدرت نے اس نوخیز کلی کو پھول بننے سے قبل بھی نہ صرف بے پناہ حسن سے نوازا تھا بلکہ اس کی ذہانت بھی ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کے مصداق اس کے بچپن میں ہی نمایاں تھی، جس کی بدولت اس کے والد نے اپنی وصیت میں کلوپیٹرا اور اس کے بھائی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اور پھر حسب وصیت اس نے اور اس کے بھائی جو کہ عمر میں اس سے چھوٹا تھا نے انان حکومت سنبھالی۔ کلوپیٹرا چونکہ مزاجن حاکمانہ طبیعت کی مالک تھی، سو اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے شادی کرتے ہوئے تمام امور مملکت اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ لیکن یہ شادی جلد ہی اپنے اختتام کو پہنچ گئی، مگر عورت ہونے کے ناطے وہ قانونی طور پر اکیلے حق حکمرانی نہیں رکھتی تھی، سو اس نے محض رائج الوقت سکے پر اپنے بھائی کی ہی تصویر رہنے دی۔ لیکن اس عمل کی وجہ سے ملک میں بغاوت پھیل گئی۔ چھوٹے بھائی سے شادی جو کہ تقریباً 1 سال تک قائم رہی کے دوران اس فتنہ پرور حسینہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو سکی، اور اب اس نے بغاوت ختم کرنے کے لیے جولیس سیزر سے شادی رچا لی، جس میں اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام سیزریون رکھا گیا۔ اس شادی کا مقصد دراصل سیزر کو محض اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا، جس کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ناظرین گرامی، 44 قبل مسیح میں سیزر کے قتل کے بعد یہ مصر آئی، جہاں 3 حکومتی امیدوار اکٹھے ہو چکے تھے اور حصول اقتدار کے لیے کوشاں تھے، جن میں سے ایک کا نام اینٹونی تھا۔ کلوپیٹرا اور اینٹونی آپس میں ملاقات کے بعد ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور بعد ازاں آپس میں شادی کر لی اور اوکٹاویون کے خلاف ایک فوجی اتحاد قائم کیا جو کہ جولیس سیزر کے اقتدار کا حقیقی وارث بنتا تھا، جبکہ کلوپیٹرا اپنے بیٹے سیزریون کو سیزر کا قانونی وارث بنانا چاہتی تھی، جس کے لیے اینٹونی اس کا بہترین مددگار ہو سکتا تھا۔ لیکن اوکٹاویون کے مقابلے میں ان دونوں کی متحدہ افواج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے کلوپیٹرا کے دل و دماغ پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے اور وہ مایوسی کے عالم میں اقتدار کی جنگ سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد مصر رومن امپائر کے ایک صوبے میں تبدیل ہو گیا اور یہ یونانی حسینہ اگرچہ خودکشی کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن جہان عالم کے نامور آرٹسٹوں اور فنکاروں کے دلوں میں اب تک زندہ ہے، جس کی گواہی معروف مصنف ولیم شیکسپیئر کے کئی ڈراموں میں ملتی ہے۔ اس کی موت کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں، جن میں سے ایک کے مطابق اس نے خود کو ایک خطرناک سانپ سے ڈسوا کر موت کو گلے لگا لیا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق اس نے زہر کا پیالہ پی کر خودکشی کر لی۔